بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب الطہارت کے سلسلے میں نجاستوں کا بیان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بیان ہم فیضان فرض علوم کتاب صفحہ 106 اور 107 سے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کے بیان میں ہم سنیں گے نجاستیں کتنی ہیں اور ان کے کیا کیا احکام ہیں۔ پہلا سوال یہاں پر یہ ہے کہ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو یہاں پر بتا رہے ہیں یہ کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نجاست حقیقیہ اور نمبر 2 نجاست حکمیہ۔ اس کو آپ یاد کر لیجئے، نوٹس بنا لیجئے۔ نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ۔ اب نیچے بتا رہے ہیں حقیقیہ وہ جو نظر آئے اور حکمیہ وہ جو نظر نہ آئے۔ نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نجاست غلیظہ اور نمبر 2 نجاست خفیفہ۔ جس کا حکم سخت ہے اسے غلیظہ اور جس کا حکم ہلکا ہے اسے خفیفہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ نجاست غلیظہ کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ نجاست غلیظہ اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نجاست غلیظہ کا حکم بیان کر رہے ہیں، کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کی یہاں پر 3 صورتیں بتائی ہیں۔ پہلی صورت ملاحظہ فرمائیے کہ اگر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا، یہاں پر غلطی سے یہ ٹائپنگ میں تھوڑا ہو گیا، دیکھ لیجیے اب، اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بے پاک کی نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ 1 درہم سے زیادہ اگر لگ گئی ہے تو اس کو پاک کرنا یہ فرض ہے۔ درہم کیا انشاءاللہ وہ بھی آگے بتائیں گے آپ کو۔ دوسری صورت یہ ہے اس کی کہ اگر 1 درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے۔ بے پاک کی نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ تیسری صورت بیان کر رہے ہیں، اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے۔ بے پاک کی نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی، اس کو دوبارہ پڑھنا بہتر ہے۔ یہاں پر انہوں نے کل ملا کر آپ دیکھیں گے 3 احکام یہاں پر بیان کیے ہیں کہ نجاست غلیظہ اگر درہم سے زیادہ لگ جائے تو پاک کرنا فرض ہے، درہم کے برابر لگ جائے تو پاک کرنا واجب ہے، درہم سے کم لگے تو پاک کرنا سنت ہے۔ اب ہم درہم کا سن رہے ہیں بار بار کہ درہم سے زیادہ لگ جائے، کم لگ جائے یا برابر لگے، تو درہم سے کیا مراد ہے؟ تو اب یہاں پر اس کو بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ نجاست اگر گاڑی موٹی ہو جیسے پاخانہ، لید، گوبر، تو درہم سے مراد اس کا وزن ہے، اور شریعت نے اس کا وزن رکھا ہے 4.5 ماشے۔ گاڑی نجاست ہے تو پھر وہ اس کا وزن کا اعتبار ہوگا، اور یہاں پر شریعت نے جو مقدار رکھی ہے وزن کی وہ ہے 4.5 ماشے۔ یہ تو ہوگا گاڑی نجاست کا۔ نجاست ناپاکی اگر گندگی، دو پر بتا رہے ہیں، گندگی اگر نجاست اگر پتلی ہو جیسے آدمی کا پیشاب اور شراب وغیرہ، تو درہم سے مراد اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے، اور شریعت نے اس کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی کے برابر بتائی ہے۔ یعنی ہتھیلی کو خوب ہموار کر لیا جائے، پھیلا لیا جائے، اس پر جتنا پانی ٹھہر سکتا ہے اور جتنے بیچ میں لمبائی میں چوڑائی میں اتنی مقدار درہم کی دیکھی جائے گی۔ آج کے سلسلے کا ہمارا آخری سوال ہے کہ نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے؟ تو یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اس کو بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے حصے یا بدن کے جس پارٹ میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے، اس سے نماز ہو جائے گی، اور اگر پوری چوتھائی یا اس سے زیادہ میں ہو تو بے دھوئے نماز نہ ہوگی۔
آج کے چند یہ مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اسی چیپٹر کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر نجاست غلیظہ یا خفیفہ پانی وغیرہ یا سرکے وغیرہ جو بھی پتلی چیز ہے اس میں گر جائے، اگرچہ ایک بوند گرے تو سب کو ناپاک کر دے گی، جبکہ جس چیز کے اندر گری ہے وہ چیز حد کثرت میں دہ در دہ سے کم ہو، یعنی دہ در دہ سے جو کم چیز ہے اس کے اندر نجاست غلیظہ یا خفیفہ گر جائے تو اس کو ناپاک کر دیتی ہے۔ اب دہ در دہ کیا ہے، اور پھر یہ نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں، نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ چیپٹر میں، آئندہ بیان میں اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔